اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ایک چھوٹی سی درود شریف پڑھیے اور اس کے بعد اسٹارٹ کر دیں. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناء على ولد في صغيره وأرعاه على زوج في ذات يده. بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 5086 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اونٹ کی سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہتر، خیر النساء سب سے بہتر، رکبن الابل اونٹ کی سواری کرنے والی عورتوں میں صالح نساء قریش، قریش کی نیک عورتیں ہیں. اونٹ کی سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں. یعنی عرب کی جو عورتیں تھیں نا، تو عرب میں عورتیں جو تھیں نا وہ اونٹ کی سواری کرتی تھیں، لیکن جو قریش کی عورتیں تھیں نا وہ سب سے بہتر، سب سے اچھی سواری کیا کرتی تھی. وہ کیا ہے؟ سب سے اچھی سواری کیا کرتی تھی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی فرما رہے احناء علی ولد فی صغیرہ، جو اپنے بچوں پر زیادہ مہربان ہے، جو اپنے بچوں پر زیادہ کیا ہے؟ مہربان ہے. جو اپنے چھوٹے بچوں پر، جو مطلب یوں کہہ لیجیے نا کہ ہم جیسے کہ ہمارے چھوٹے بچے 2 سال 2.5 سال 3 سال 6 سال 8 سال ہے نا، چھوٹے بچے، ان کے اوپر کیا ہے؟ وہ زیادہ مہربان ہے. اور پھر وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور جو شوہر کے مال و اسباب کی زیادہ محافظ ہے، جو شوہر کے مال و اسباب کی زیادہ محافظ ہے، یعنی زیادہ خیال رکھنے والی ہیں شوہر کا، شوہر کے مال کا، اسباب کا، ان کے گھر کا، ان کے خاندان کا، ہر ایک چیز کا بڑا زیادہ خیال رکھنے والی ہیں. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تعریف فرما رہے ہیں؟ قریش کی عورتوں کی. قریش کی عورتیں اپنے بچوں کے اوپر بڑا مہربان ہوا کرتی تھی، بڑی محبت کرنے والی ہوا کرتی تھی، بڑی شفقت والی ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ ان کو لاڈ و پیار کرنے والی ہوا کرتی تھی قریش کی عورتیں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ مطلب ان کو لاڈ و پیار میں ان کو بگاڑ کے رکھا ہے، نہیں، بلکہ انہی سے تو صحابہ اکرام نے جنم لیا ہے نا. قریش کی ہی عورتیں تھیں، وہاں کے مکے اور مدینے کے عرب کی ہی عورتیں تھیں، جس سے صحابہ اکرام، صحابیات، تبع تابعین، خلفائے راشدین پیدا ہوئے. تو بچوں کی تربیت میں نا ماں کا جو کردار ہے، ماں کا جو رول ہے نا، وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے ماں کا کردار. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ ماؤں سے سیکھتے ہیں. بچے سب سے زیادہ کس سے سیکھتے ہیں؟ ماؤں سے سیکھتے ہیں. اور جب بچہ ماں سے سیکھتا ہے نا، اگر ماں دین سے لگی ہوئی ہے تو بچے کے اندر دینی تربیت ٹرانسفر ہوگی. اگر ماں دنیاوی لائن سے لگی ہوئی ہے تو بچے کے اندر دنیاوی لائن اس کے اندر فٹ ہو رہی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچوں کے اندر کیا ہے؟ اگر ماں کے اخلاق و عادات اچھے ہوں گے تو بچوں کے اخلاق و عادات اچھے ہوں گے. اگر ماں کے اندر اخلاق و عادات اچھے نہیں ہوں گے، ماں چڑچڑی ہے، ماں غصے والی ہے،
ماں لوگوں کو ٹونٹ مارنے والی ہے، ماں لوگوں کو پریشان کرنے والی ہے، بچے بھی ویسے ہی ہوں گے، کیونکہ وہ جو صفتیں ہیں ماں کی نا وہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ماں بگڑی ہوئی ہے تو بچہ بھی بگڑ جائے گا. اسی لیے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے ماں کو اپنے اندر اپنی خود کی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا سب سے ضروری ہے، سب سے زیادہ. کیونکہ ایسی بھی مائیں گزری ہیں نا جو حمل کے زمانے میں باوضو رہتی تھی، اور حمل کے ٹائم میں تو وضو سے رہنا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کا اندیشہ کم ہی ہوتا ہے تو پھر مشکل بھی نہیں ہوتا ہے. اور پورے حمل کے دوران نا وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اور ایسی بھی مائیں گزری ہیں جو بچوں کو نا باوضو دودھ پلایا کرتی تھی، بڑا اہتمام بھی کیا کرتی تھی. آج کل ہم مائیں ہیں جو بچوں کو دودھ بھی پلا رہے ہیں نا تو سیریلز دیکھ رہے ہیں، بچوں کو دودھ بھی پلا رہے ہیں نا تو شارٹس دیکھ رہے ہیں، بچوں کو فیڈ کرا رہے ہیں نا تو لوگوں سے گپے مار رہے ہیں، بچوں کو فیڈ کرا رہے ہیں تو لوگ چغلیاں کھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ بڑا ماں نا فری ہو کر کے آتی ہے اور بیٹھ کے دودھ پلا رہی ہوتی ہے یا لیٹ کے، ہے نا. اب ماں جب فیڈ کرا رہی ہوتی ہے بچے کو تو اب ماں بھی فری ہے، بچہ تو فیڈ کر رہا ہے، ماں کرے بھی کیا کرے. تو آج کے ٹائم میں مائیں کیا کرتی ہیں، سیریلس لگا لیتی ہیں یا پھر شارٹس دیکھنے لگ جاتی ہیں یا پھر ایک دوسرے سے چغلیاں کرنے، بات کرنے، نہ جانے کیا کیا. لیکن وہ مائیں بھی تھی کہ جب بچوں کو دودھ پلانے کا ٹائم آتا تو پہلے وضو کیا کرتی تھی، پھر بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور اس کے بعد جتنی دیر بچہ دودھ پیتا تھا اتنی دیر ماں یا تو تلاوت کر رہی ہوتی تھی یا اذکار پڑھ رہی ہوتی تھی یا درود شریف پڑھ رہی ہوتی تھی. ایک عادت بنا لیجیے، یہاں پر جتنی بھی مائیں ہیں، اگر آپ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں نا تو کم از کم وضو کر کے پلائیے. اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے جب بچہ فیڈ کر رہا ہو تو آپ درود شریف پڑھ لیں. یہ تو آپ کے لیے کرنا مشکل نہیں ہوگا، یا پھر اذکار پڑھ لیجئے، پھر استغفار پڑھ لیجئے، تکبیر پڑھ لیجئے، تحمید پڑھ لیجئے. آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس بات کا اہتمام کریے. بچے کو اگر آپ ایک شوز بھی پہنا رہے ہیں نا تو بسم اللہ، ایک لقمہ رکھ رہے ہیں بسم اللہ، پانی پلا رہے ہیں بسم اللہ، بچے کو اٹھا رہے ہیں بسم اللہ. ہر ٹائم میں جب آپ کریں گے نا بچہ آپ کا ریپیٹ کرے گا، بچے کے اندر وہ چیزیں ٹرانسفر ہوں گی. اگر آپ بچے کو اٹھا رہے ہیں اور یوں ہی منہ سے کچھ نکل نہیں رہا، بچے کو شوز بھی پہنا رہے ہیں، منہ سے کچھ نکل نہیں رہا، بچے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، منہ سے کچھ نہیں نکل رہا، بچے کو کیا پتا کہ کیا کرنا ہے یہاں پہ. کیونکہ جب آپ کریں گے تبھی تو بچے کے اندر ٹرانسفر ہوگا. آپ ایک چیز دیکھیے گا، اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے، آپ اگر اس کو ایک سلیپر بھی پہنا رہے نا، آپ نے پہلے داہنے پیر میں پہنایا اور بسم اللہ پڑھا، آپ کا وہ بچہ ایک دن سنے گا، 2 دن سنے گا، 3 دن سنے گا، چوتھے دن وہ چلے بھلے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ پورا بھی نہ کہہ سکے بٹ وہ کہنے کی کوشش ضرور کرے گا. کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے. جب بھی محمد تو ماشاءاللہ 7 سال کے ہو چکے، لیکن ابھی امیمہ ہماری 2-2.5 سال کی ہے. ابھی بھی میں اس کو جب بھی نا چاہے شوز پہناؤں یا سلیپر پہناؤں نا، میرے منہ سے جیسے ہی بسم اللہ نکلتا ہے، اس کی توتلی زبان سے پورا الفاظ نہیں نکل پاتا ہے لیکن نکلتا ضرور ہے. اسٹارٹنگ سے نہیں نکلتا تھا، اب نکلنے لگا. کیونکہ بچہ جب سنتا ہے، سنتے 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 اس کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. آج ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا پوتا، ان کے گھر میں کوئی دائی رہتی تھی، وہ ان کے پوتے کو نا شوز پہنا رہی تھی. شوز پہناتے ٹائم انہوں نے دھیان نہیں دیا اور انہوں نے اس کے بائیں پیر میں پہلے شوز پہنا دیا. بچہ اتنا رویا اور شوز نہیں پہنا، بہت رویا. جب مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب اپنے روم میں تھے، وہاں سے آواز تھی، ان کی بہو دوڑتے ہوئے آئی اور انہوں نے بچے کو دیکھا روتے ہوئے کہ کیوں رو رہا ہے. جب انہوں نے پوچھا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی ماں نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ وہ بچے کو نا بائیں پیر میں شوز پہنا رہی تھی، اس لیے بچہ رو رہا تھا کہ مجھے بائیں پیر میں پہلے نہیں پہننا، مجھے پہلے دائیں پیر میں پہننا ہے، مجھے داہنے پیر میں پہننا. اچھا، یہ جب داہنے پیر میں بچے کی عادت بنی ہوئی تھی اسٹارٹنگ سے، اسی لیے تو بچہ رویا.
ورنہ اگر بچے کی عادت نہیں ہوتی نا تو بچے کو کیا پتا کہ یہ داہنا پیر ہے یا بایاں پیر ہے، یہ میں لیفٹ سائڈ سے پہنا رہے یا رائٹ سائڈ سے پہنا رہے، اس کو تو پہننے سے مطلب ہوتا نا کسی بھی پیر میں. لیکن وہ ماں بھی بڑی ماشاء اللہ اچھی رہی ہوگی جس نے آج کے ٹائم میں اپنے بچے کی یہ عادت ڈالی. تو یہ چیزوں کا دھیان رکھنا، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کی تربیت کے معاملے میں. کیونکہ جب مائیں اس کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، لا الہ الا اللہ، یا پھر وضو کرتے ہوئے بچے کی تربیت کر رہی ہوگی نا، تبھی تو وہ بچہ آگے چل کے اولیاء اللہ بنے گا، اللہ کا ولی بنے گا. تبھی تو وہ بچہ اللہ کی محبت کو اپنے اندر پائے گا. کیونکہ اگر آپ غفلت میں، آپ گناہوں میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کا بچہ بھی غفلت والا، گناہوں والا ہوگا. بچوں کی اچھی تربیت دینا یہ ایک دینی فریضہ ہے. بچوں کی اچھی تربیت دینا یہ کیا ہے؟ دینی فریضہ. حدیث میں بچوں کے اکرام، بچوں کی تربیت کے بارے میں بار بار تلقین کی گئی ہے. یہی نہیں کہ مطلب ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3671 کہ بچوں کے بارے میں نا اس کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی سے آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کری. اور یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 2409. صحیح تربیت کی وجہ سے زندگی میں بھی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور آخرت میں موت کے بعد آپ کے لیے ثواب جاریہ بنتی ہے. کیونکہ اگر آپ کی اولاد نیک ہے، اگر آپ کی اولاد کیا ہے؟ نیک ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد جو اولاد نیک کام کرے گی، قرآن پڑھے گی، صدقہ کرے گی، خیرات کرے گی، آپ کے حق میں دعا کرے گی، آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. آپ کو اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک وہ علم جو آپ نے سیکھا اور دوسروں کو سکھائے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد ملے گا. دوسرا وہ صدقہ جاریہ جو آپ نے کہیں پر مسجد مدرسے میں لگا دیا، یا کہیں پر سایہ دار پیڑ لگا دیا، یا کہیں پر نل لگوا دیا، ایسا صدقہ. تیسرا آپ کی اولاد جس کو آپ نے نیک بنایا، جو آپ دیندار اولاد ہوگی، تو وہ جو ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. تربیت میں شفقت اور مہربانی کے ساتھ تربیت کرنی ہے نا. بچوں کو ڈانٹ کے نہیں، بچوں کو ڈپٹ کے نہیں، بچوں کے اوپر چلا کے نہیں، بچوں کو بددعائیں دے کر کے نہیں. کیونکہ بددعا کے بارے میں نے بہت بار آپ کو حدیثیں بھی بتائی ہیں، بہت بار بتایا بھی ہے، واقعات بھی بتائے ہیں. کیونکہ ماں کی دعا اور بددعا اللہ تبارک و تعالیٰ کب اور کس وقت قبول کر لے کسی کو نہیں پتہ. تو اپنے بچوں کو کبھی بھی بددعائیں مت دیجیے. کبھی بھی یہ مت کہیے کہ جو ہے نا، جیسے آج کی عورتیں نا کیسے کہہ دیتی ہیں کہ تو میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو اچھا تھا، جب سے تو آیا نا میں بڑا پریشان ہوں، جب سے جو ہے اللہ کرے تجھے کچھ ہو جائے. پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ. کبھی تو مائیں نا کہ جو ہے ایسے غصے میں نا تمہارا منہ ٹوٹ جائے، تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، تمہارے پیروں میں کچھ ہو جائے، تم اتنا چلتے ہو نا تمہارے پیروں میں کچھ ہو جائے تو اچھا تھا. ایسا مطلب یہ الفاظ ہیں جو ماؤں سے پوچھا جائے آپ تم نے ایسے کیوں، میں نے دل سے تھوڑی کہا ہے، یہ تو میں نے ایسے غصے میں کہہ دیا. غصے میں کہا ہوا ہر ایک لفظ کب اللہ قبول کر لے کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. کون سا الفاظ آپ کی زبان سے نکلا اور عرش الہی پر پہنچ جائے اور قبولیت کی وہ گھڑی ہو اللہ قبول کر لے، آپ کو نہیں معلوم. اپنے بچوں کو بد دعائیں دینے سے، اپنے بچوں کو نہ غصے میں کوئی الفاظ یوں ہی کہہ دینے سے کہ تمہارا پیر ٹوٹ جائے، تم اتنا زینے پہ چڑھتے ہو نا، گرو گے ٹوٹ جائے گا پیر، درست ہو جاؤ گے. تم اتنا یہ کرتے ہو نا، تمہارے یہ ہو جائے گا یا ہو جائے. ایسے کوئی بھی الفاظ کبھی غلطی سے بھی مت نکالیے، کبھی بھی نہیں. ہم عورتوں کی آج کل کی عادت اتنے بچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں نا، تم کہیں چلے جاؤ یا میں کہیں چلی جاؤں، ہے نا، ہوتا ہے ایسا بولتے ہیں. اگر آپ ایسا بولتے ہیں نا، اپنے زبانوں کو کنٹرول کر لیجئے پلیز. آپ مائیں ہیں، آپ کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہوا ہے. آپ کو وہ طاقت اللہ نے دی ہے کہ آپ دن میں 1-2 بار ضرور اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں. اگر آپ
اپنے بچوں کو دعا یا بد دعا دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کر سکتا ہے. اور اگر اللہ نے وہ گھڑی ہو کہ جب آپ اپنے بچے کو غصے میں کوئی الفاظ بول رہے ہو اور وہ قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو پھر کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ، آپ کے بچے کو کوئی پریشانی ہو؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کبھی بھی نہیں. جیسے کہ امام کعبہ کہتے ہیں کہ میری مما نے ایک بار غصے میں مجھے کہہ دیا تھا کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. سبحان اللہ، وہ دعا بھی، وہ بد دعا بھی کیسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبے کا امام بنایا ہے نا. اسی طریقے سے ایک میں بھول گئی ہوں، ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیروں سے شاید کسی بلی کو چوٹ لگی تھی یا ایسا کچھ ہوا تھا، میں اس ٹائم بھول چکی ہوں، اچھے سے یاد نہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ان کی ماں نے کہا تھا نا کہ دیکھنا تیرے پیر ٹوٹ جائیں گے جس طریقے سے تو نے اس بلی کو مارا ہے. اچھا، ان کے کہنے کا وہ انٹینشن جو آج ہم کہہ رہے ہیں نا، ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ٹوٹ ہی جائیں گے. مطلب انہوں نے کیا کیا، تم نے مارا ہے نا، تیرے پیر میں بھی کچھ ہو جائے گا اگر تو نے ایسا کیا. تو نے بلی کو مارا، اس کو چوٹ لگی نا، کہیں تیرے پیر میں ایسا کچھ نہ ہو جائے. لفظ ان کے یہ تھے، کہیں تیرے پیر میں ایسا کچھ نہ ہو جائے. اللہ کی قبولیت کی وہ گھڑی تھی. وہ کہتے جب میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچا، میرے پیروں میں ایسی بیماری لگی کہ مجھے وہ پیر کٹوانا پڑا. وہ پیر کیا ہے، کٹوانا پڑا. وہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے مجھے میری ماں کی وہ بات یاد آئی کہ میرے پیر سے اس بلی کو چوٹ لگی تھی، اور پھر وہ ماں کے وہ الفاظ تھے کہ کہیں تیرے پیروں میں کچھ نہ ہو جائے. اور دیکھو اللہ نے وہ قبول کیا کب، جب میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچا اور اللہ نے یہ پیر میرا کٹوایا، کیونکہ ایسی بیماری تھی کہ ان کو کٹوانا پڑا. تو دیکھیے ایسے ہی ایک واقعہ اور بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک ماں تھی. آج کے ٹائم میں ہم مائیں کہتے ہیں نا، ان بچوں نے ہمیں اتنا تنگ کر کے رکھا ہے، مجھے تو جو ہے ان بچوں سے کب نجات ملے گی پتہ ہی نہیں ہے نا، ایسا بولتی ہیں. جبکہ ان کا انٹینشن ہوتا کہ کب یہ بڑے ہوں گے اور کب ہمیں فرصت ملے گی. لیکن یہ جو الفاظ تھے نا اس ماں کے، ایک ماں نے تو کہہ دیا، بچہ بڑا ہو گیا، اتنا دیندار، اور پھر بہت قابل بچہ بنا، لوگوں میں بڑی شہرت تھی. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، مائیں اس کی شادی کے لیے جو ہے پھر ڈھونڈنا شروع کر دیتی نا، رشتہ ڈھونڈا شادی کے لیے، بڑی اچھی بہو ڈھونڈی، سب کچھ کیا ماں نے. اور پھر جب اینڈ شادی بارات والا دن آیا نا، تو اس بیٹے کا انتقال ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں نا، اس بیٹے کا انتقال جس کی بارات جا رہی ہو، پھر ماں پر اور پھر اس کے والد پر کیا گزری ہوگی. سوچ سکتے ہیں ہم نا. سوچیے، اگر آپ یہ بات سوچنے لگ جائیں تو آپ کو خود ہی اس بات کا مطلب اندازہ ہو جائے گا کہ اس ماں پر کیا گزری ہوگی. یا پھر ایسا بیٹا جس کے شادی ہو گئی ہو، اس کے 1-2 بچے بھی ہو گئے ہوں، اور آپ نے کبھی بد دعا دی ہو، اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کر لے، آپ کے اس بیٹے کو اٹھا لے. آپ کو لگتا ہے تو کیا گزرے گی. ایسے الفاظ اپنے منہ سے پلیز پلیز مت نکالیے گا، کبھی بھی نہیں. بچوں کے لیے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالے، کبھی بھی غصے والے کچھ الفاظ نہ نکالیے. زیادہ ہے اتنا کہ بھی ایک چھاپڑ لگا دوں گی، ابھی تمہیں مار دوں گی، اتنا بہت ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی مت کہیے، کیونکہ کب میرے زبان سے غصے میں کیا الفاظ نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا قبول کر لے ہمیں اندازہ نہیں ہے. جو بھی مائیں یہاں پر ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، کل کو ہوں گی، کل کو وہ مائیں بنیں گے انشاءاللہ. آپ سب اس بات کا خاص خیال رکھیے، بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہماری زبان سے وہ الفاظ کبھی نہیں نکلے گا جو ہمارے بچوں کے حق میں بہتر نہ ہو. ہمیشہ وہ الفاظ ہم نکالیں گے جو بچوں کے لیے بہتر ہو، بہتر سے بہترین ہو انشاءاللہ. کیونکہ ماں کا جو درجہ اللہ نے رکھا ہے نا، یوں ہی آپ کو اللہ نے ماں نہیں بنا دیا ہے. بہت بڑا مقام، بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا اکرام، بہت بڑی عزت دی ہے اللہ نے آپ کو. آپ کے پیروں کے نیچے جنت دے دی ہے. ایسے ہی تو اللہ نے کسی عورت کو جنت نہیں دے دیا ہے. کچھ تو خاص مقام ہوگا، کچھ تو خاص درجہ رہا ہوگا، ہے نا. آپ سوچئے کہ جب آپ کی پریگننسی ہوتی ہے، آپ کو 1 منتھ سے لے کے 9 منتھ تک، ڈیلیوری ہونے تک کتنی تکلیفیں آپ برداشت کرتے ہیں اس ایک بچے کے لیے. اور وہ ساری تکلیفیں آپ کے ختم ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے بچے کو اپنے گود میں لیتے ہیں، ہے نا. اگر کسی کی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے نا، کتنی پین ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے. اس درد کو آپ سوچ سکتے ہیں نا.
جب جس ٹائم وہ درد ہو رہا ہوتا ہے نا، پھر ماں سوچتی ہے نا اب میں دوبارہ ماں نہیں بنوں گی، اب میں دوبارہ بچہ کنسیو نہیں کروں گی. لیکن پھر وہ ٹائم آتا ہے اور پھر دوبارہ ماں بنتی ہے، دوبارہ سے بچہ ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ کی بات پھر ماں سوچتی ہے کہ اب ہم تیسری بار نہیں کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تیسری بار بھی بچہ کر لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ بھلا دیتا ہے وہ درد. اور پھر بچے کی محبت یاد رہتی ہے، بچے کا پیار یاد رہتا ہے، بچے کی وہ توتلی زبان سے بولا ہوا ہر ایک لفظ یاد رہتا ہے. یاد رہتا ہے نا. یہاں پر جو بھی مائیں ہوں گی وہ الحمدللہ اچھے سے جانتی ہوں گی. پھر وہ درد، وہ احساس، وہ مطلب جو تڑپ ہوتی ہے نا وہ سب بھول جاتا ہے انسان. بس یاد رہتا ہے تو بچہ، یاد رہتا ہے تو بچے کا پیار، یاد رہتا ہے تو بچے کا ہر ٹائم خیال، بچے کو کچھ ہو نہ جائے، بچے کے لیے کچھ میں ایسا نہ کروں جو ہمارا بچہ بیمار نہ ہو جائے، ہمارے بچے کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمارے بچے کو وہ چیزیں چاہیے. طرح طرح کے خیال، طرح طرح کی ٹینشن، طرح طرح کی جو ہے ماں کے اندر نا فکر ہوتی ہے. ماں تو بھول جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا. یہاں تک کہ اللہ نے حدیثوں میں آیا ہے کہ جب ماں بچے کو ڈیلیور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں کو ایسا کر دیتا ہے جیسے جس دن وہ پیدا ہوئی تھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایسے ہی تھوڑی معاف کرتا ہے. بہت تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے، بہت تکلیفیں، بہت اذیت جھیلتی ہے، بہت زیادہ. اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے. وہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ ماں بنتی ہے. ماں بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو یوں ہی صرف ایک بچہ دے کر کے آپ کی ساری رسپانسبلٹی ختم نہیں کر دیتا ہے. پھر تو آپ کی اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. پھر تو آپ کو اس بچے کو نہ دینی تربیت کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے دینی تربیت نہیں کری، کل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا. وہ بچہ آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، وہ بچہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اب آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اللہ نے نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے اور اس نعمت کی قدر کرنا آپ کا حق ہے اور اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے لیے نا دینی تربیت کے معاملے میں خاص کر دھیان دیں گے. دینی تربیت کو لے کے ہم اپنے بچوں کو جو ہے انشاءاللہ العزیز قرآن پڑھانا دنیا بھی سکھائیں گے، دین بھی سکھائیں گے. خاص کر قرآن سے روبرو کرائیں گے، حدیث سے روبرو کرائیں گے انشاءاللہ. خاص کر بچے کو اپنے اگر عالم دین نہیں بنا سکتے تو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے. کوشش کریں گے کہ ہم حافظ عالم دین بنائیں، اور اگر عالم دین نہیں بنا سکتے تو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے. ساتھ ساتھ قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح، تفاسیر ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ. زیادہ نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا تو کریں گے نا. قرآن تو ہمارے بچوں کو کم از کم آنا چاہیے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچے سے کیا کہہ رہا ہے بچے کو سمجھ آنا چاہیے. یہ چیزیں ضرور کریے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو دین کا دائی اور شیدائی بنائے، عالم دین بنائے، مفکر دین بنائے، مفکر قرآن بنائے، محدثی دین بنائے اور تدبر قرآن بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ دین کا دائی اور شیدائی بنائے. اللہ رب العالمین دین اور دنیا دونوں کا علم ہمارے بچے کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچے کو نہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، سکون کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچے کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا دائی اور شیدائی بنا دے. آمین یا رب العالمین. چلیے اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے، ان کو دین کا دائی شیدائی، دین کا رہبر، دین کا رہنما بنائے. آمین یا رب العالمین. چلیے یہ کلاس یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سب سے ملتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اب ہماری صرف 3 حدیثیں بچی ہوئی ہیں، 38، 39 اور پھر 40. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 3 حدیثیں کمپلیٹ کر کے ہم 40 حدیثوں کا یہ مجموعہ انشاءاللہ تیار کر لیں گے، اور 40 حدیثوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سسٹر طیبہ الحمدللہ ہماری یہ کلاس یوٹیوب پر اویلیبل ہوتی ہے، پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک 30 تک کمپلیٹلی جو ہے پبلک کر دی گئی ہے، 30 کے بعد سے پبلک نہیں ہوگی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ایک ایک حدیثیں ہم پبلک کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو مل جائے گی. آپ سب جو ہے یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں الحمدللہ.
چلیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.